بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے مقابلے میں گوشت ہے، قالین ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، ہوائی جہاز ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ چیزیں بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی ہر چیز حاصل کر لے، لیکن چونکہ انسان کے وسائل محدود ہوتے ہیں، لہذا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دنیا جہان کی ہر وہ چیز حاصل کر لے جس کی اس کے دل کے اندر تمنا پائی جاتی ہے، لہذا وہ سلیکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی سب سے اہم چیز کون سی ہے، اس سے کم تر اہم چیز کون سی ہے، پھر اس سے کم اہم کون سی ہے۔ یہ آپ زندگی کے معاملات میں ہر وقت ایسا کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں وہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں جن کو نیسیسٹیز کہتے ہیں، ان کا نمبر پہلے آتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں وہ آدمی کو آسائش فراہم کرتی ہیں، ان کو ہم کمفرٹس کہتے ہیں، آسائشیں کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو تعیشات سے، عیش سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو ہم لگژریز کہتے ہیں۔ تو درجہ بدرجہ آدمی اپنی عام زندگی میں بھی سلیکٹیو ہو کر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی کے وقت کی بات ہے۔ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ وہ دنیا جہان کا ہر کام کر لے، لیکن وقت محدود ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، لہذا وہ اپنے وقت کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنے کاموں میں سلیکٹیو ہوتا ہے، کون سا کام پہلے کروں، کون سا کام بعد میں کروں، کون سا کام آخر میں کروں۔ تو یہ جو بندے کی سوچ ہے کہ وہ ہر چیز میں نیکی درجے بندی کرتا ہے، نیکیوں میں بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ یک وقت اپنی والدہ کا علاج بھی کرا سکے اور عمرے پہ بھی چلا جائے، وہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، ہر کام کرے آدمی، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں کام کر سکے، تو پھر اس کو یہ درجہ بندی کر کے سوچنا پڑتا ہے، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں دونوں نیکیاں تو نہیں اختیار کر سکتا، تو لہٰذا یا وہ اپنی والدہ کا علاج کرائے گا اور یا پھر وہ عمرے پہ جائے گا۔ اسی کا نام یہ نیکیوں کی درجہ بندی یا ترجیحات کا نظام ہے جو ہمارے دین کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہی بات ان آیات میں سمجھائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ترجیحات کا لفظ ہے، یہ جو انگریزی میں پرائیورٹیز کا لفظ ہے، یہ جو انگریزی میں پریفرنسز کا لفظ ہے، یہ جو گڈ بیٹر بیسٹ کے الفاظ ہیں، یہ یہی چیز ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جانے نہ جانے، اس کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، لیکن عملاً ہر آدمی کچھ نہ کچھ ترجیحات پہ عمل کرتا ہے، چاہے اس کو ترجیحات کے فلسفے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، بعض مستحب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی فرق تو ہے کہ ہر نیکی ایک درجے کی نہیں ہے۔ فرض میں بھی آپ دیکھیں تو کوئی چیز فرض ہے تو کوئی چیز فرض عین ہے اور کوئی چیز فرض کفایہ ہے۔ سنت میں بھی دیکھیں کوئی چیز سنت مؤکدہ ہے، کوئی چیز سنت غیر مؤکدہ ہے، کوئی چیز سنت زائدہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بجائے خود ظاہر کرتی ہیں، اور ہم سب کا عمل ایسا ہی ہے کہ ہم عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز زیادہ اہم ہے، کوئی چیز کم اہم ہے، اور ترجیحات کا نظام ہونا چاہیے۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی جگہ اگر اپنی کتابیں رکھنی ہوں تو میں سب سے اوپر قرآن مجید کو رکھتا ہوں، اس سے نیچے حدیث کی کتاب کو رکھتا ہوں، اس سے نیچے فقہ کی کتاب کو، اور اس کے بعد دوسری کتابوں کو رکھتا ہوں۔ یہ درجہ بندی کیا ہے؟ یہی ترجیحات ہیں۔ آپ دیکھیں اعمال پر عقائد مقدم ہیں، عقائد کی باری پہلے آتی ہے۔ عقائد میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان مقدم ہے۔ اللہ پر ایمان کی بات ہو تو توحید کا مضمون جو ہے وہ اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ احکام میں بھی آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پہ سنت ہے، تیسرے نمبر پر اجتہاد ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو کچھ حکم ہے جو صراحۃ النص پر مبنی ہے، اس کی باری پہلے آتی ہے، پھر کوئی اشارۃ النص کے اوپر مبنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی دلالت النص کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف احکام کے اندر، مختلف عقائد کے اندر، مختلف باتوں کے اندر یہ درجہ بندی پائی جاتی ہے، تو
تو یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارا دین جو ہے اس کے اندر یہ کامن سینس کی بات، یہ فطرت انسانی کی بات، یہ لازماً موجود ہے کہ دین کے اندر ترجیحات کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں حقوق العباد ہیں، حقوق العباد میں والدین کا حق جو ہے وہ مقدم ہے، والدین حقوق میں سے پھر ماں کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر بھی مقدم ہے۔ تو یہاں پہلے نمبر پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ حاجیوں کو پانی پلائیں، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کریں، لیکن اس نیکی کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ لا یستوون عند اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ان کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بعض نیکیاں ہیں جن کے کرنے میں آدمی کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، آدمی کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی مزاحمت سامنے سے نہیں آتی، اس کے کرنے سے ملازمت نہیں چھوٹتی، اس سے کرنے سے کوئی کاروباری نقصان نہیں ہوتا، تو وہ نیکی اللہ کے نزدیک زیادہ اہم ہے بنسبت اس میٹھی میٹھی نیکی کے جس کے کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، آسان سی نیکی ہے۔ خانہ کعبہ کی تیل بتی کا انتظام کرنا ہے، وہاں جھاڑو دینا ہے، کوئی آدمی اس میں روکتا نہیں۔ تسبیح پھیرنا ہے، مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھنا ہے، اس میں کوئی